ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کلپ سنا ہے جناب امین القادری صاحب کی. غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. امین القادری صاحب اہل سنت والجماعت کے ایک نامور مقرر ہیں. مجھے بڑا ملال ہوا کہ انہوں نے اس انداز میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توصیف بیان کی ہے، تعریف کی ہے، جس میں اللہ عز و جل کے لیے جو کلام الہی میں آیات موجود ہیں ان آیات کا گویا ترجمہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جانے انجانے میں انہوں نے کر دیا. حالانکہ وہ ایک سمجھدار عالم بھی ہیں، انہیں اتنی بے تکی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر ان سے بات صادر ہو چکی تھی یا چرب زبانی کی بنیاد پر جو ان کا مقررانہ انداز ہے اس سے اگر انہیں یہ خطا ہوئی تھی تو انہیں فوراً اس سے توبہ اور تلافی کرنی تھی. لیکن چونکہ وہ ایک مشہور مقرر ہیں اور اچھا مقرر ہندوستان میں ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں تک وہ اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ دل کو دہلا دیتا ہے. بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی بری بات ہے. بے شک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بزرگ، ہمارے امام اور شیخ الشیوخ ہیں، لیکن ان کی شان ایسی بھی نہیں کہ سمجھی نہ جا سکے یا سمجھائی نہ جا سکے یا سمجھ سے وہ ماورا ہوں، ایسا نہیں. وہ پیدا ہوئے ہم جانتے ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا ہم جانتے ہیں، انہوں نے راہ سلوک طے کیا ہم جانتے ہیں، اور انہوں نے پھر قوم و ملت کی اصلاح کی ہم جانتے ہیں. وہ کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو 7 سمندر کے پانی کو روشنائی بنانی پڑے گی، سیاہی بنانی پڑے گی، اور دنیا کے تمام پیڑوں کو قلم بنانا پڑے گا، اور جنات، انسان اور فرشتوں کو لکھنے کے لیے لگانا پڑے گا، تب بھی شان بیان نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ. یہ اللہ عز و جل نے اپنے پاک کتاب قرآن میں نازل فرمایا اور اپنی شان بیان کی. فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلمیں ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے. بے شک یہ اللہ کے لیے زیبا ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، یہ اللہ ہی ہے کہ اس کو زیب دیتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری شہنشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن مقدس کی مختلف آیات ہیں جس سے اللہ عز و جل کی شان اور عظمت کا علم ہوتا ہے. جو آیات اللہ کریم کے لیے ہے ان آیات کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جانے انجانے پیش کرنا یہ حماقت بھی ہے اور جہالت بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی توصیف کرتے ہوئے، ثنا کرتے ہوئے، حمد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا احصی ثناء
انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان آیات کو پیش کرتے ہو، حالانکہ قرآن تو آپ نے نہیں پڑھا، لیکن آپ نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے اور آپ نے جو جملے استعمال کیے ہیں اور جو کلمات آپ کی زبان سے نکلی ہیں وہ قابل گرفت ہیں اور ہمارے لیے شرمندگی کی باعث ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے فرد ہیں اور ہمارا نعوذ باللہ من ذالک وہ عقیدہ نہیں جو عقیدہ آپ نے ثابت کرنے کی بیجا کوشش کی ہے۔ اور سنیے صاحب، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ صرف آپ ایک مقرر بننے کی دھن میں بہت سارے آداب کو بھول گئے ہیں۔ ایک مقرر وہ ہوتا ہے جس کی باتوں سے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، لوگ آپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ ان باتوں کو لوگوں کو سمجھائیں اور سمجھانے کے لیے نرم لب و لہجہ اختیار کریں، آسانی سے گفتگو کریں۔ آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں لگتا ہے کہ آپ جھگڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ دوسری بات، بے سر و پر کی باتیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آج سے نہیں، بہت پرانی ریت رہی ہے اناڑیوں کی کہ بلا سوچے سمجھے ایسی احادیث لوگ گڑھ لیتے تھے جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم شریف کے مقدمہ میں ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص ایوب کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور ان سے احادیث کی سماع کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایوب کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا تو لوگوں نے ایوب کو بتایا کہ اے ابو بکر، یہ ایوب کی کنیت تھی، اے ابو بکر، اب اس نے عمر ابن زید کی مجلس میں جانا شروع کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم ایوب کے ساتھ بازار جا رہے تھے، راستے میں ایوب سے وہ شخص ملا۔ سلام کرنے کے بعد ایوب نے اس سے پوچھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اب عمر ابن عبید کی مجلس میں جانا شروع کر دیے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں اے ایوب، وہ ہمیں عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہم تو ایسے عجائبات سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی آپ عجیب و غریب باتیں سننے، واقعات بیان کرنے کی دھن میں قرآن اور سنت سے بھاگتے ہو۔ ارے جب قرآن اللہ کا کلام سنو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سنو گے تو ہاں عجیب و غریب باتیں نہیں آئیں گی، وہاں تو باتیں ایسی آئیں گی جو دلوں کے گروں کو کھولنے والی ہوں۔ تو گویا جب بات ایک محدث اچھی باتیں بیان کرتا تھا تو جو رد و یابس کے مرید تھے، جو جھوٹی باتیں سننے اور غلط واقعات سننے کے عادی تھے، وہ صحیح محدث کے پاس بیٹھ کے حدیث نہیں سن سکتے تھے، وہ ان کے پاس بھاگتے تھے جہاں عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک فلاں شخص کے بارے میں سنتا تھا، مسلم شریف میں ہے، ابو اسحاق طالقانی نے کہا، عبداللہ ابن مبارک فرما رہے تھے، اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ پہلے میں جنت میں داخل ہوں یا پہلے عبداللہ ابن محرم سے ملاقات کر لوں تو میں اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا اور بعد میں جنت کی طرف جاتا، لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ مجھے اونٹ کی میگنیوں سے بھی بدتر معلوم ہوا۔ یعنی
امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ عبداللہ ابن محرر کو اتنا پسند کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے ایک طرف عبداللہ ابن محرر ہوتے ایک طرف جنت ہوتی تو وہ پہلے ملاقات عبداللہ ابن محرر سے کرنا چاہتے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کے بارے میں تحقیق کیا، اس کو چھان بین کی، اس کی باتوں کو اور اس کے مسائل کو میں نے قریب سے دیکھے، سنے، سمجھے، تو مجھے لگا کہ وہ بکریوں یا اونٹنیوں کی مینگنی جیسے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی آدمی کو پرکھے بغیر صرف اگر اس کی چرب زبانی اور خطیبانہ انداز پہ ہم فدا ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کی باتیں ہمیں غلط رویش اختیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ آخری بات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حدیث بیان کرنے لگے اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو ان کی بیان کردہ حدیث غور سے سنی اور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ بشیر کہنے لگے، اے عبداللہ ابن عباس، میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ توجہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وقت تھا جب کوئی شخص یہ کہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں بے ساختہ میری نگاہیں ان کی طرف اٹھتی اور ہم غور سے ان کی حدیث سننے لگتے، لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور مجروح ہر قسم کی روایات بیان کرنا شروع کر دی تو ہم صرف ان احادیث کو سنتے ہیں جن کا ہمیں پہلے سے علم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ کی صحبت بھی انہیں حاصل ہے، وہ صحابی بھی ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں جانتے تھے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوخ کر کے محدث بن کر حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، اور بالخصوص ہم سنیوں کے یہاں جو عموماً مقرر پائے جاتے ہیں، جو تقریر کرنے میں مشہور ہیں، ان کی زیادہ تر جو روایات ہوتی ہیں ان کا تعلق صحیح احادیث سے نہیں بلکہ گڑی ہوئی احادیث یا حد سے زیادہ ضعیف روایات سے ہوتے ہیں، اور جب وہ حکایات یا واقعات بیان کرتے ہیں تو علامہ الحفیظ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جب بھی کسی مقرر کو سنیں تو سب سے پہلے آپ تحقیق کریں کہ وہ آدمی اس لائق ہے بھی کہ نہیں کہ اس کی تقریر سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے، ورنہ امین القادری جیسے شخص بھی اگر بیجا باتیں کر کے لوگوں کو بےراروی کی طرف لے جاتے ہیں جانے انجانے، تو پھر ہم کدھر جائیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں سنی دعوت اسلامی کے شیخ علامہ نوری صاحب وہ بہت سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور ہر گفتگو میں اپنی جماعت کو، ہم سب کو سبق دینے کی، نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ امین القادری صاحب بھی اسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ناپختہ کار آدمی ہیں، انہیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے یا پھر لوگوں کو ان کی ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔